وضو کی تعریف شریعت کی اصطلاح میں وضو سے مراد خاص اعضاء مثلا چہرہ، ہاتھ وغیرہ پر پانی خاص طریقے سے استعمال کرنا، اسے وضو کہتے ہیں۔ جی کیسے پانی سے وضو اور غسل کیا جائے، آج ہم اس موضوع پر ڈسکس کریں گے اور کچھ مسائل کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمان سے برسا ہوا پانی، ندی، نالے، چشمے اور دریاؤں کے پانی سے وضو کرنا درست ہے، اور اس پانی سے غسل کرنا بھی درست ہے، پانی میٹھا ہو یا پانی کھاری ہو، تو ان تمام پانیوں سے وضو کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی پھل یا درخت سے نچڑا ہوا عرق ہو تو اس عرق سے وضو کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جو تربوز سے پانی نکلتا ہے یا گنے کا رس ہے تو اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو یا کوئی پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہو تو اس کا نام بول چال میں پانی نہ ہو، مثلا سالن ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، عرق گلاب ہے، تو ایسے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو اور اس پانی کا رنگ، بو اور مزہ، اس میں کچھ ہلکا سا فرق بھی آ گیا ہو، لیکن وہ چیز پکائی نہیں گئی اور اس سے پانی پتلا نہیں ہوا، جیسے پانی میں کچھ ریت مل گئی ہو، زعفران مل گیا ہو، یا پانی کے اندر صابن گر گیا ہو، ہلکا سا اس میں فرق تو آئے، لیکن اس پانی سے وضو کرنا بھی، غسل کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کسی پانی میں دودھ مل گیا، دودھ ملنے کے بعد دودھ کا رنگ زیادہ آ گیا تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے، اور اگر دودھ بہت کم تھا، رنگ نہیں آیا، تو پھر اس پانی سے وضو کرنا درست ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں تھوڑا سا پانی ملا اور آپ اس پانی سے وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا وضو کرنا درست ہے، ٹھیک ہے، وضو کر سکتے ہیں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس پانی میں نجس گری ہے۔ اگر یقین ہو گیا تو پھر نہ وضو کریں، اگر یقین نہیں ہے، صرف وہم اور گمان کی وجہ سے آپ اس پانی سے وضو چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ کا وضو چھوڑنا درست نہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس پانی میں نجس گر گئی ہو تو اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست نہیں ہے، اگر چاہے وہ پانی تھوڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اگر وہ پانی بہتا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست ہے، جب تک اس پانی کا رنگ، بو اور مزے میں فرق نہ آ جائے۔ اگر فرق آ گیا تو پھر پانی جو ہے یہ نجس ہے، تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اور بہتا ہوا پانی کسے کہتے ہیں؟ جو پانی گھاس، تنکے وغیرہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، یہ بہتا ہوا پانی ہے، اگرچہ پانی آہستہ ہی کیوں نہ چلتا ہو، وہ گھاس یا تنکے کو بہا کر اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے تو یہ پانی بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ بڑا حوض کسے کہتے ہیں؟ 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، اور جب آپ زمین سے چلو پانی کا لیں، پانی لینے کے بعد زمین نظر نہ آئے تو یہ بڑے حوض کی مثال ہے۔ ایسے حوض کو دا 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 کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پانی میں اگر نجس گر گئی تو پھر بھی اس سے وضو اور غسل کرنا درست ہے۔ ہاں یہ ہے اس پانی کا رنگ، بو اور مزہ بدل گیا تو پھر جائز نہیں۔ جی یہ مسئلہ ہم پوچھتے ہیں کہ ریل گاڑی کے بیت الخلاء میں جو ٹینکی پڑی ہوتی ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے، اس پانی سے وضو کرنا اور وہ پانی پینا کیسا ہے؟ جی ہاں جائز ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پانی جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کوشش کریں کہ یہ پانی اسی مقصد میں استعمال ہو۔ اچھا اگر کوئی کافر یا کافر کا بچہ پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ تو بھی پانی پاک ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجس لگی ہوئی تھی تو پھر پانی ناپاک ہے۔ البتہ چھوٹے بچے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور یاد رکھیں، ایک پانی آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے، ایک ادھر پانی پڑا ہوا ہے، اس پانی کے اندر کافر نے یا کافر کے بچے نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس پانی کے ہوتے ہوئے اس پانی سے وضو کرنا بہتر نہیں۔ جی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پانی میں ایسی جاندار چیز مل کر مر جائے یا گر کر مر جائے لیکن اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے
تو یہ پانی پاک کے حکم ہے. جیسے مچھر ہے، بچھو ہے، شہد کی مکھی وغیرہ ہے، اس کے اندر خون نہیں ہوتا تو یہ جو ہے پانی پاک کے حکم میں.